ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین اپنے پروگرام کو میں شروع کرنے سے پہلے ایک اہم ریکویسٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میری ریکویسٹ یہ ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، یہ جو ہر مذاہب کے جو لوگ ہیں، ہر مذاہب کے لوگوں کے لیے ان کا مذہب اور ان کے مقدس مقامات جو ہیں ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہر مذاہب کا احترام کریں اور ان کے مقدس مقامات کا بھی احترام کریں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست کو کبھی اپنی حکومت یعنی عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت سے تشبیہ دی جائے، ملایا جائے، یا کرتارپور راہداری کے مقبرے سے ملایا جائے. روئے زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، روئے زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کا اس کی تشبیہ کسی دوسرے مقبرے سے کی جائے. کوئی ایسی شخصیت اس روئے زمین میں نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کی تشبیہ، اس ریاست کی تشبیہ کسی اور ریاست سے، کسی اور حکومت سے، کسی اور شخصیت سے کی جائے. یہ جو ریاست مدینہ ہے، بڑے ادب کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی زمین ہے، ٹکڑا ہے؟ نہیں. ریاست مدینہ کی جب بات ہم کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، اصحاب کرام، عظیم اصحاب کرام اور آل رسول کے حوالے سے کہ یہ وہ شخصیات تھیں. ان کی طرز زندگی، ان کی طرز حکومت کی جب بات کی جاتی ہے، شخصیت اور طرز حکومت اور طرز زندگی، یہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ لے کر آگے بڑھتی ہے. عمران خان صاحب اور آپ کی حکومت ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، اربوں دفعہ بھی اگر مر کر زندہ ہو جائیں تو ان شخصیات کے پاؤں کی زیل بھی نہیں بن سکتے، ان کی پاؤں کی جوتی بھی ہم نہیں بن سکتے. تو یہ چیز ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم مدینہ کی ریاست کو اس طریقے سے سر عام ذکر کرتے ہیں اور تشبیہ دیکھتے ہیں تو مجھ سمیت اربوں مسلمانوں کی جذبات کی توہین ہوتی ہے. شروع میں نے کہہ دیا کہ ہر مذہب کی عزت کرنا، ان کا اہم مقدس مقامات، ان سب کا احترام تمام مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے، یہی ہماری تعلیم کا حصہ ہے. لیکن ریاست مدینہ کو، روضہ رسول کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان خلفائے راشدین کو، آل رسول سے کسی کو تشبیہ نہیں دینا چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور محترم وزیر اعظم صاحب، آپ کے اس جملے نے، ریاست مدینہ کے بار بار اس جملے نے، آپ دیکھیے واٹس ایپ پہ، آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ، آپ نے مدینہ کی ریاست کو اس طرح کہہ کر اس کا مذاق اڑا دیا ہے. اپنی حکومت سے اور کرتارپور مقبرے سے یا دوسری چیزوں سے جوڑ کر، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دانستہ طور پر اور نادانستہ طور پر لوگ اس کو جب استعمال کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں تو اس کا ساری ذمہ داری عمران خان صاحب آپ کے اوپر آتی ہے. تو میری بہت ہاتھ جوڑ کر بڑے ادب کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام مذاہب کے لیے کام کریں، تمام اقلیتوں کے لیے کام کریں، تمام لوگوں کا احترام کریں.
ہم سب احترام کرتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کو کسی سے تشبیہ نہ دیں۔ میرے پاس جو چند ایشوز ہیں اس پہ ہم سوالات پہ لے آئیں گے۔ میرے ساتھ ہیں آج جو بہت اہم مہمان ہیں، میں ان مہمانوں کا آپ کے ساتھ تعارف کرا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر رویش کمار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، MNA ہیں تحریک انصاف کے، آپ کا شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ پلوشہ خان صاحبہ، سابق ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہوں گے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب JUIF کے، آپ کا یہ بہت شکریہ سر۔ اور میرے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائر امجد ملک صاحب، تجزیہ کار ہیں، کرمنالوجسٹ ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیا سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا؟ حافظ حمداللہ صاحب، میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ نے آزادی مارچ آئے ہیں، آج 13واں دن ہے، 14واں دن ہے، بہت بڑا مجمع ہے، بہت منظم مجمع ہے، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اشارہ اس کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ مجمع 13ویں اور 14ویں دن جو بہت بڑا ہے، وہ مولانا صاحب نے بھی اس کا مثلا انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ اس سے وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں، تو پھر اس کا کوئی B پلان بھی ہے، کوئی C پلان بھی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ ہم نے ہر صورت میں لینا ہے۔ تو سر کیسے دیکھتے ہیں، اب آپ B پلان کی طرف جائیں گے، C پلان کی طرف جائیں گے، تو یہ پلان کیا ہوگا سر؟ کیا واقعی B اور C سے آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے جو آپ A سے حاصل نہیں کر سکے؟ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلے تو آپ نے ابتدائیہ کا جو آخری کلمات میں نے سنی آپ کی، وہ آپ نے کوٹ کیا تھا عمران خان صاحب کا وہ بیان اور وہ تقریر کا وہ حصہ جو انہوں نے گوردار، یہ جو کرتارپور راداری کا جو مقبرہ ہے یا گوردوارہ ہے، اس کو تشبیہ دی گرو نانک کے گردوارے کی، اور دوسرا یہ کرتارپور کی مدینے سے اور مکے سے بیت اللہ سے تشبیہ دی، ایک کو ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تشبیہ دی، بلکہ تشبیہ بھی دی، لفظ جیسا بھی ایسا بھی نہیں کہا کہ مدینہ جیسا یا بیت اللہ جیسا، ایسا بھی نہیں کہا، ڈائریکٹ انہوں نے اس کو ان کی الفاظ میں مدینہ جیسے مسلمانوں کے لیے اور بیت اللہ مسلمانوں کے لیے، اس قسم کے الفاظ انہوں نے کی، جو کہ اس بیچارے کو اسلامی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آزادی مارچ کی بات کی۔ دیکھیں، آزادی مارچ یہ تسلسل ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں، یہ تسلسل سے ہے اس 15 ملین مارچ کی جو ہم نے گزشتہ ایک سال میں 15 ملین مارچ کیے۔ لہٰذا یہ آزادی مارچ 27 اکتوبر سے کراچی سے شروع ہو کے آج 11 اکتوبر ہے، جو 11 نومبر ہے، تقریباً 15-14 دن ہو گئے، تسلسل کے ساتھ یہ جاری ہے۔ کوئی تھکاوٹ نہیں ہے شرکائے مارچ میں، کوئی کیا کہتے ہیں سستی نہیں ہے، کاہلی نہیں ہے، نہ قیادت میں، نہ کارکنوں میں، نہ قوم میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا اگلا شفٹ کیا ہوگا، اگلا اقدام کیا ہوگا، جس کو آپ پلان B کا نام دے سکتے ہیں، جو کہ ہم نے دیا ہے، یہ ابھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو بھی پلان ہوگا یہ اس سے بھی مؤثر بھی ہوگا اور مضبوط بھی ہوگا۔ کیونکہ یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کرتے ہیں کہ الیکشن کی نتائج میں چوری ہو چکا ہے، الیکٹرول فراڈ ہوا ہے، پورا الیکشن فراڈ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کی حکومتوں کو مسلط کرنا، جس کو عوامی قوت کی حمایت حاصل نہ ہو، وہ حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت ہے۔ 16 مہینے میں یہ ثابت ہوا کہ یہ نااہل بھی ہے۔ آپ خود دیکھیے، آج لاہور میں ٹماٹر کی قیمت 260 سے 270 روپے، اب غریب کیا کھائیں گے؟ پیاز کی قیمت 250 ہے، بھنڈی کی قیمت 150 روپے۔ جب آپ غریب کو ٹماٹر بھی نہیں دے سکتے، آپ غریب کو پیاز بھی نہیں دے سکتے، آپ غریب کو بھنڈی 150 کلو بھی نہیں دے سکتے، تو آپ نے انڈے اور ڈنڈے کے علاوہ اور کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا غریب کب تک ڈنڈے کھائیں گے؟ حالانکہ غریب سب کچھ آپ کو دیتا ہے۔
آپ جو تنخواہیں لیتے ہیں، آپ جو پرائم منسٹر کی گزشتہ سال 95 کروڑ روپے اس کے اخراجات تھے، ان سال اس کے اخراجات 1 ارب 90 کروڑ روپے، یہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ تو یہ عوام، یہ غریب عوام کی سر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ پوچھا ہے، لہذا ہمارا بی پلان کوکلی میں کہتا ہوں، ہمارا بی پلان یہ ہے کہ ہم ایک نئی شکل اس کو دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہ شکل آئین اور جمہوریت کے اندر ہوگا، جو ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے بھی زیادہ مؤثر اور مضبوط ہوگا، تاکہ اس حکومت کا خاتمہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، بہت ضروری، شکریہ۔ میں آتا ہوں پلوشا صاحبہ آپ کی طرف، رمیش صاحب کی طرف آنے سے پہلے، بگڑی صاحب کی طرف آنے سے پہلے، کس قدر حکومت آپ کو سنجیدہ نظر آ رہی ہے ملک کے اندر جو اندرونی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہے، سیاسی مسائل ہے، اور یہ اس وقت جو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا آزادی مارچ کھڑا ہوا ہے، ان سے نمٹنے کے لیے حکومت آپ کیا سمجھتی ہیں سنجیدہ ہے؟ کوئی آپ کو حکمت عملی نظر آ رہی ہے؟ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ان کے وزراء کے بیانات ہیں، اگر انہیں کو لے لیا جائے تو ان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک یہ جتنے اس معاملے میں حکمت عملی ان کی جو ہے، وہ ابھی حافظ صاحب نے بتا دی، جس ملک میں 350 روپے کلو ٹماٹر ملے، اور جو دیگر آپ کو قیمتیں بتائی ہیں، جہاں لوگ سبزی کھانے سے بھی جو ہے وہ پریشان ہو جائیں، اور جہاں 195 روپے فی یونٹ آپ گیس بڑھانے کی جو ہے سمریز موو کرنے کا سوچ رہے ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں حالات سے کوئی واقفیت ہے کہ آن گراؤنڈ لوگ کیسے رہتے ہیں، کہ غریب کیسے رہتا ہے؟ غریبوں کو چھوڑیں، مڈل کلاس، آپ کا وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا کہ پس گئی اس ملک میں۔ یہ ہم نہیں لکھ رہے، وہ لفافے والے نہیں لکھ رہے، یہ کوئی پاکستانی پریس نہیں لکھ رہی، اور وہ لوگ میرے خیال میں نون سے یا پیپلز پارٹی سے لفافہ جو ہے وہ نہیں پکڑتے، یہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ آپ کو ان کو اگر عقل ہو تو یہ ابھی کچھ اتنی پرانی بات نہیں ہے، اسی ہم سے کچھ اتنا دور بھی نہیں، ہم جیسی ہی تہذیب ہے۔ یہ جو عرب سپرنگ ہوئی، ایک ٹھیلے والے نے اپنا ٹھیلا چھینے جانے پر اپنے آپ کو آگ لگائی تھی ڈاکٹر صاحب، اور پورا عرب اس آگ میں چل گیا، بڑے بڑے بت گر گئے، کس طریقے سے لوگوں نے حکمرانوں کو گٹر سے نکال کے مارا، عبرت کا نشان بن گئے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس چنگاری کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب یہاں بیٹھ کر ان کے وزراء لگاتار کبھی مولانا صاحب کا مذاق اڑائیں گے، کبھی نواز شریف صاحب کی بیماری کا مذاق اڑائیں گے، کبھی آصف زرداری صاحب کو ڈیئر اور چیلنج۔ مجھے بتائیے آپ کے پلے کیا ہے؟ آپ تو کہتے تھے میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دے سکتا۔ آپ کو تو یہ پتا نہیں کہ آپ کی این آر او دینے کی حیثیت ہی نہیں تھی، جنہوں نے دینا لینا تھا وہ دے لے چکے۔ آپ سے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں دینے لینے سے پہلے کہ کسی کو کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے، آپ کی تو وہ حیثیت نہیں۔ دوسری بات، میں نے اس پر ٹویٹ کی تھی، آپ نے بات کی، میں سمجھتی ہوں مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں بھی یہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کرتارپور کو حافظ صاحب کی میں تھوڑی سی درستگی کر دوں، ٹھیک ہے، ہمیں سکھوں کا بہت ادب احترام ہے، ہمیں اپنے ہندو بھائیوں کا ادب احترام ہے، لیکن کچھ یہ جو ریاست مدینہ کا معمار بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں عمران نیازی صاحب، انہیں کچھ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کیا۔ ایک تو یہ بات تو چلیں چھوڑے، انہوں نے کر دی۔ دوسری بات جو یہ خود کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ ایک دن میں نہیں بنی، ڈاکٹر صاحب یہ ریاست مدینہ کس سے اپنے آپ کا موازنہ کر رہے ہیں؟ کس ہستی سے موازنہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ وہ ریاست مدینہ بنانے والی ہستی ہیں نعوذ باللہ، جن کے لیے زمین اور آسمان اور کائنات پوری تخلیق کی گئی؟ یہ کوئی علماء کرام ان کو سمجھائیں، کوئی اس پر کوئی بات کرے۔ یہ جتنے علماء کرام جو کچھ آتے ہیں ان کی سائٹ کے، ان کے پاس ان سے ملتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ ایسے اپنے آپ کا موازنہ نہیں کر سکتے ایسی ہستیوں کے ساتھ۔ روزانہ کی بنیاد پر الیکشن سے پہلے سے لے کے آج تک قوم کو ریاست مدینہ کے نام پر بے وقوف بنایا گیا۔ حضرت عمر کی قمیضوں کی جو ہمیں یہ بھاشن دیتے تھے، آج اپنی پارٹی فنڈنگ کا حساب دینے سے یہ آ رہی ہیں۔ 2015 میں انہوں نے کورٹ میں لکھ کے بیان حلفی دیا کہ میں جواب دہ ہی نہیں ہوں اس قوم کو اپنی اسکروٹنی پارٹی کے، کہاں سے پارٹی فنڈنگ آئی، جو کہ اکبر ایس بابر کہتے ہیں، جیسے بیری شنیپس ہیں جو کہ ایک یہودی نژاد ہیں، جس میں اندرا جی ہے جو کہ انڈین، اور پتہ نہیں کون کون ہے۔ مجھے بتائیے یہ ریاست مدینہ ہے؟ ریاست مدینہ تو اس دن بنے گی جب عمران خان صاحب اپنے بچے لے کر آئے واپس اور لا کر میاں والی کے گورنمنٹ اسکول میں داخل کرا دیں، وہاں سے ان کو تعلیم دلوائیں، ہم سمجھے گی جی ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ بنانے والوں نے پہلے 2
اپنے پتھر اپنے پیٹ پہ باندھی. انہوں نے کیا کیا ہے مجھے بتائیے؟ ایک کنال کے گھر میں رہنے والا اور 300 کنال کے گھر میں رہنے والا ایک ٹیکس دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں, اور ایک دن میں نہیں بنتی. جن کی کابینہ میں فیصل واڈا, خسرو بختیار, پتہ نہیں کون کون, شوکت یوسف زئی, جن کے کھاتے ہی بند ہو گئے. یہ جو دعوے ہیں اور یہ جو نام کا غلط استعمال ہے مدینہ کی ریاست کا, اس کو فل فور میری اپیل ہے اپنے میرا خیال ہے آپ بھی اس کا نام کریں سمیت حافظ حسین احمد اور مولانا صاحب, اس کو بند کروایا جائے. آپ بات کریں ریالٹیز کی, آپ بات کریں ریاست نیازیہ کی, آپ بات کریں ریاست فسطائیہ کی, اس کو مدینہ کی ریاست سے بالکل موازنہ نہ کیا جائے. یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. بہت بڑی بات کی آپ نے, صحیح. اور میں چاہوں گا کہ اس کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک آدمی نے یہ اس طرح اشتہار بانٹ دیا ہے کہ ہر جگہ دانستہ اور نادانستہ جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں مذاق بنتا ہے. عمران خان صاحب, یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ پر آئے گی. میں آتا ہوں جناب رمیش کمار صاحب. رمیش کمار صاحب, پارلیمنٹ کا کردار جو ہے ایک جمہوری نظام میں, وہ تو آپ کی حکومت نے تباہ کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے. اب رہی بات کہ ان مسائل کے حل کے لیے, اور خاص طور پہ یہ آزادی مارچ جو آیا ہوا ہے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت و حکومتی وزراء کا جو انداز اور رویہ ہے وہ ابھی آپ نے سنا, انتہائی میں سمجھتا ہوں بہت ہی غلط ہے. اشتعال انگیز باتیں کرنا اور ایسے حالات پیدا کرنا, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا کنٹرول نہ ہو اس منظم آزادی مارچ پہ, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ. کافی جذباتی باتیں ہوئی. دونوں میرے اچھے دوست ہیں, پرویز شاہ بھی اور مولانا صاحب سے جو نا بہت اچھی ہے میری کا, اسپیشلی حافظ حمداللہ سے. دیکھیں, میں اس چیز کا قائد ہوں اور میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. پاک قرآن شریف بھی میں نے پڑھا, میں نے بائبل بھی پڑھا, میں نے بھگوت گیتا بھی پڑھی. میں تو ہمیشہ یہ اس پوائنٹ کے اوپر دوسری رائے کبھی میں نے نہیں رکھی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ریلیجس مقامات ہیں, ریلیجس جو الفاظ ہیں, ان کے لیے احترام, ان کے نام لیتے ہوئے آدمی کتنا وضو میں ہے, کتنا پاک ہے. اس وجہ سے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو سیاست سے دور رکھا جائے. اور انسان خطا کا گھر ہے ہر وقت, کیونکہ ہمارا اخلاق اور ہے وہاں پہ مدینہ ریاست کی بار بار بات کرنا. اور اس بات سے اس چیز کو میں شارٹ میں ختم کروں گا کہ میں آج ضرور یہ کہوں گا, اور میں نے 2-3 دن پہلے بھی کہا ہے, اور میری پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس چیز کے اوپر مجھ سے اختلاف کیا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ مدینہ ریاست کے حوالے سے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم یہ نام بھی آدمی کو بہت احترام سے لینے پڑتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر میرے پاس جب وہاں پہ تو آپ نے شراب کو جب اقلیت نے مانگا کہ بھئی شراب ہم نے, انہوں نے کہا اگر اچھی چیز نہیں ہے, جب میں بری دوسروں کے لیے آپ کے لیے میں کیسے دوں, وہ انہوں نے گلیوں میں بہا دی. جب یہاں پہ شراب کا بل آیا تھا میرا کہ بھئی شراب جو ہے وہ ہر مذہب میں منع ہے, تو یہاں پہ سب سے زیادہ ہمارے ایم این ایز نے اس کو سپورٹ کیا کہ یار یہ تم کیا ظلم کر رہے ہو. تو یہی تو ہماری اسمبلی کا حال تھا. اور صبح سے لے کے شام تک ہم جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی میں بدتمیزی والا انداز, گالیاں گلوچ یہ وہ چلتی ہے. اور وہاں پہ اگر ہم صاف اور پاک اور نام لینا, جس کے لیے آدمی کو احترام سے نام لینا پڑتا ہے, جس کے لیے احترام سے اٹھ کے ادب آداب سے لینا پڑتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو, مگر اس کو ہم بار بار جب وہ نام زبان کے اوپر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کی اہمیت. اور ہم انسان خطا کا گھر ہے تو وہ نہیں لینا چاہیے. سیاست خود ایک عبادت ہے, سیاست خود ایک خدمت ہے, مگر پاکستان کے اندر سیاست ایک اداکاری ہے. میں تو ہمیشہ یہ میرے اصول میں تو یہ ہے کہ آدمی جو غلطی کرے اور اگر تھوڑے عرصے کے بعد اس غلطی کو مانے کہ یہ میری غلطی ہوئی ہے, تو آدھا گناہ آدمی کے کھانے سے معاف ہو جاتا ہے. ہم تو غلطی کر کے وہ بھی نہیں مانتے ہیں. اور میں دانش صاحب سے میری کافی پرانی ہے, آپ کو پتا ہے میں 2002 سے مختلف گورنمنٹوں میں رہتا آ رہا ہوں, مگر میری ہمیشہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اور پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے کہ آدمی کا اخلاق صحیح ہونا چاہیے, چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. دھرنوں کی سیاست ماضی میں بھی غلط تھی, دھرنوں کی سیاست آج بھی غلط ہے. اگر میں ماضی کی سیاست کو
میں صحیح کہوں گا، آج کو غلط کہوں گا تو میرے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا. تو یہ میں کبھی نہیں کہوں گا. میں نون لیگ میں تھا تب بھی کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کے دھرنے غلط ہے. آج پی ٹی آئی میں تب بھی کہتا ہوں کہ ماضی کے دھرنے بھی غلط تھے، آج کے دھرنے بھی غلط ہیں. مولانا صاحب سینئر سیاستدان ہیں، جس اینگل پہ چیزیں جا رہی ہیں، آپ بھی سینئر اینکر ہو، میں بہت زیادہ حالات خراب دیکھ رہا ہوں. اور یہ جو 4-5 دن BC پلان جو ان کے بن رہے ہیں، یہ جو ملک کے اندر انتشار پھیل رہا ہے، اور یہ جو حالات جو آگے جو جا رہے ہیں، جو مولانا صاحب کا کل کا جو انٹرویو تھا وہ بھی میں نے دیکھا. آج بھی تھوڑی سی 2-3 کلپیں دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ میرے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خون ریزی ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، ہم آگے بڑھیں گے، قانون حرکت میں آئے گا. میں سمجھتا ہوں اس کا نتیجہ جو ہے اسپیشلی ڈیموکریٹک فورسز کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر جب بھی ایسے حالات خراب ہوئے ہیں، یا ہمارے انٹرنل لوگوں کا، ڈیموکریٹک فورسز کا قصور ہوتا ہے، یا کہیں سے باہر کی ایجنڈا ہوتی ہے. مگر سفر کون کرتا ہے؟ عوام سفر کرتا ہے، اور ملک کا امیج کس کا خراب ہوتا ہے؟ پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں سے گریز کیا جائے، کوئی حل نکالا جائے. اور یہ بھی حل نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہم کہیں کہ ریزائن کرے، یہ کرے. یہ بھی چیزیں حل نہیں ہے ان چیزوں کا. تو معتبر جو لوگ ہیں اسپیشلی پاکستان کی سیاست کے اندر 3 بہت بڑے نام ہیں سیاست کے: آصف زرداری، چودھری شجاعت اور مولانا فضل الرحمان. چودھری شجاعت کا جو رول ہے میں سمجھتا ہوں دونوں طرف جو ہے ایکسیپٹیبل ہے. ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اس ملک کو انتشار سے جو ہے بچانے میں اہم رول اختیار کریں گے تو بہتر ہوگا، نہیں تو سب کے اوپر ہاتھ سب کے ہوں گے. ٹھیک ہے. چودھری شجاعت صاحب تو پریشان ہیں، خود کہتے ہیں اس حکومت کے ساتھ میں ہوں، زبردستی ہوں، یہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. لیکن کیا ہے، کیوں ہے، یہ سوال چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں. جی جناب بگریڈی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. آرمی نے واضح طور پر، آرمی کے جو اسپوکس پرسن انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آرمی اس وقت ملک کی اہم سیکیورٹی میں مصروف ہے، اسے سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. یہ واضح ان کا اعلان ہے. دوسری طرف یہ آزادی مارچ ایک بہت بڑا مجمع کھڑا ہے جسے کنٹرول کیا ہوا ہے، منظم ہے. لیکن حکومت کی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حکومت کی اسٹریٹجی یا پلاننگ، ان کی حکمت عملی، آپ کو کوئی رد عمل، کوئی پازیٹیو نظر آ رہا ہے؟ حکومت کہیں سیریس نظر آ رہی ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں اس میں تھوڑا امپارشل ہو کے اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا. دیکھیے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو دھرنا جب شروع ہوا تھا تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ کوئی پراپر پلاننگ کے ساتھ شروع نہیں ہوا تھا. اب اس کو ہم نے ایک پروڈنٹ طریقے سے دیکھنا ہے. آپ جب بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ اس کا ایک میکسیمم ایم سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا ایک منیمم ایم سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اینڈ سٹیٹ اتنے دنوں میں کیا ہوگی، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ اینڈ سٹیٹ نہ ہو سکی تو پلان B یا C اگر اس پہ بھی ہم چلے گئے تو اس میں ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ یہ دھرنا جب شروع ہوا تھا کراچی سے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ آزادی مارچ کا نام یکجہتی کشمیر کے نام سے شروع کیا گیا، کیونکہ اس دن 27 اکتوبر تھا، اور یہ آتے آتے 12 ربیع الاول کو سیرت کانفرنس کے اوپر پلان A جو ان سے مجھے یہ کنکلوڈ ہوتا نظر آیا. اس دوران مولانا فضل الرحمان صاحب جو ایک انتہائی میچور اور انتہائی بزرگ شخصیت ہیں، ان کی جو پلاننگ سامنے آئی، مجھے ایسے لگا ان کے کچھ انٹرویوز سے جو انہوں نے چند چینلز اور بڑے سینئر اینکرز کو دیے، جس میں آخر میں ان کا فرسٹریشن لیول تھوڑا بڑھتا نظر آیا. اور اس فرسٹریشن لیول کی یقیناً وجہ جون سی ہے وہ حکومت کے چند وہ وزراء تھے جن کو مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا میچورٹی لیول غالباً بلو دی کونسلر لیول ٹائپ تھا. یعنی عجیب و غریب بیانات دینے، عجیب و غریب ناموں سے بلانا، اور ایسے ایک باڈی لینگویج شو کرنی ہے اپنی گفتگو سے اور انداز گفتگو سے جیسے کہ انہیں کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ یہ پرواہ کرنے کی بات ہے. اس کے پیچھے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت جو کراؤڈ مولانا کے ساتھ ہے یہ ایگزیکٹلی علامہ طاہر القادری
ٹائپ کے لوگ ہیں. مثلاً یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مولانا کے فالورز ہیں, یہ مولانا کے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ مولانا کے مدرسہ کے لوگ ہیں, اور یہ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کے آئے ہیں. اس وقت اگر مولانا کو یہ کہیں کہ یہ نظریاتی لوگ ہیں تو نظریہ وہ ان کا وہی ہے جو مولانا کا ہے. مولانا ابھی نظریہ چینج کریں, شام کو کوئی اور کر لیں, صبح کوئی اور کر لیں, یہ کراؤڈ بہرحال ان کے ساتھ ہے. اس کراؤڈ کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, اس کو بالکل ایزی نہیں لینا. اور جس سنجیدگی کے مظاہرے کی امید تھی کہ یہ حکومت دکھائے گی, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ سنجیدگی دکھائی نہیں گئی, جس نے مولانا کو اس فرسٹریشن لیول پہ لے آئے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دھرنے شروع ہونے کے 3-4 دن بعد مولانا کافی کمپرومائزنگ سٹیج پہ آ چکے تھے, اور وہ کچھ اپنا جو شاید انہوں نے جو منیمم ایم اگر کچھ رکھا ہوا تھا تو شاید وہ اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار تھے. اور اس دوران کچھ وزراء کی ایسی سٹیٹمنٹس, ان کے ٹاک شوز کے اندر انداز گفتگو, انہوں نے مولانا کو مزید فرسٹریٹ کیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری میں کوئکلی بتاؤں گا کہ ہم نے اس کے ریپریکشنز دیکھنے ہیں. ریپریکشن 3 ٹیئرز پہ ہم دیکھیں گے. ڈومیسٹک لیول پہ اس کے کیا ریپریکشنز ہیں, ریجنل لیول پہ کیا ریپریکشن ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا ریپریکشن ہے. اگین یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ پروڈنس ہمارے الیکٹڈ ممبرز میں اس وقت, چاہے وہ اپوزیشن میں ہے, چاہے وہ اپوزیشن کے باہر ہیں, گورنمنٹ میں ہیں, چاہے وہ کچھ نیوٹرل رول دل میں پلے کر رہے ہیں, ان کا پروڈنس لیول یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف دی باکس انہوں نے کچھ نہیں سوچا. وہ جو چیز سوچ رہے ہیں ایز یوزول زوم ان کر کے دیکھ رہے ہیں اور ایونٹس کے اندر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے کیا ریپریکشنز ہیں, اس کے ڈومیسٹک لیول پہ ریجنل لیول پہ کیا ریپریکشنز ہیں. اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ڈومیسٹک لیول پہ, اور بالکل یہ درست میرے خیال میں مولانا کی سوچ ہے کہ مولانا جو کہ ان کا ایک سیاسی کیریئر ہے, وہ ایک انتہائی منجے ہوئے بزرگ سیاستدان سے کی لڑی سے آ رہے ہیں, اور ان کا ایک وہ ہے اورا ہے. ان کو ایک دم انہوں نے سائیڈ لائن فیل کیا سیاست میں بھی, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ تھوڑا کولڈ شولڈر دیا جاتا رہا ان کو, یا دیا جانا شروع کر دیا گیا تھا. یہ چیز ان کے لیے انہوں نے ریلیونس برقرار رکھنی تھی. ارریلیونسی از اے کرس. وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ سمجھنے لگ گئے تھے ڈومیسٹک لیول پہ. پھر ڈومیسٹک لیول پہ ان کے ساتھ جب یہ معاملات ہوئے تو وہ اپنے آپ اپنی ریلیونسی جب انہوں نے شو کرنے کی کوشش کی تو وہ اندازے سے زیادہ ہے. آپ مطلب آج کا جو دھرنا اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں, یہ پی ٹی آئی کے دھرنے سے بہت زیادہ لوگ ہیں. فرق دونوں میں نے آپ کو ایک تو یہ بتا دیا کہ یہ جو ان سے فالورز ہیں. ریجنل لیول پہ دیکھا جائے تو اس کا ایفیکٹ جو ان سے یہ ٹائم فریم ایسا چنا گیا کہ کرتارپور رادری, آپ اس کو جتنا مرضی اچھا یا برا کہتے رہیں, ڈاکٹر صاحب یہ ایک ڈپلومیٹک بریلینس ہے. یہ چاہے اس گورنمنٹ کا برین چائلڈ ہے, چاہے یہ جس کا بھی برین چائلڈ ہے, اٹ از اے ڈپلومیٹک بریلینس. یہ اس کو آپ مانیں گے. آپ نے 16 کروڑ سکھوں کے دل جیت لیے ہیں گھر بیٹھ کے آرام سے اپنی ایک موو سے. اس کو آپ مذہب سے جوڑیں, اس سے جوڑیں, وہ میرے خیال میں زیب نہیں دیتا. کشمیر دوسرا فلیش پوائنٹ تھا. یہ وہ ٹائم فریم تھا جس کے اندر اس وقت کشمیر کو فل توجہ چاہیے تھی. وہ ہو گیا. اب چونکہ ٹائم کی کمی کی باعث میں انٹرنیشنل لیول پہ آتا ہوں. انٹرنیشنل لیول پہ اس کے کیا ریپریکشنز ہیں؟ یو ایس ایگزٹ چاہتا ہے, اور یو ایس نہیں چاہتا افغانستان سے ایگزٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی اس کو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے. آئی کی جو سپیچ ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر عمران خان صاحب کی, اس نے ایک گریٹ امپیکٹ چھوڑا یورپ کے اوپر, اور یہ امپیکٹ بھٹو صاحب سے ملتا جلتا تھا. جس طرح بھٹو صاحب ایک زبردست پرسنالٹی اور لیڈر اس معاملے میں بن گئے کہ انہوں نے ایک اسلامک بلاک اور اسلام کی بات چیت شروع کر دی تھی. تیسرا میرا ایک ذاتی خیال ہے, بڑا محتاط طریقے سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا کا دھرنے میں ایک ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں کچھ اندیکھی طاقتیں, کہ اگر کل اسرائیل کو ریکگنیشن کی بات آتی ہے تو ریئیکشن کیا آئے گا, کیونکہ یہ پیور مذہبی لوگ ہیں, کہ مذہبی لوگوں کی طرف سے ریئیکشن کیا آئے گا. باقی ہم اس پہ اب جتنی مرضی کیا سرائیاں کرتے رہیں کہ یہ CIA نے کیا, فلانے نے کیا, کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ مولانا صاحب نے بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہ پہلا مجمع, اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مجمع کوئی پلانٹڈ مجمع نہیں ہے, یہ پلانٹڈ آزادی مارچ نہیں ہے. ایک چھوٹے سا بریک, پھر واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک. جی حمداللہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع آزادی مارچ مولانا فضل الرحمان کا، JOEI کا، دوسری سیاسی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ، مطالبہ آپ کا بہت اہم اور سخت، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ PMLN میں نواز شریف، مریم نواز کو ریلیف مل گیا، اب وہ یہ جا رہے ہیں صحت کے حوالے سے اب وہاں علاج کرانے کے لیے. دوسری طرف زرداری صاحب کے لیے بھی ریلیف مانگا جا رہا ہے. آپ اکیلے نہیں رہ جائیں گے سر B اور C میں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو جنرل صاحب نے جو بات کی ان کی کافی باتوں سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں، کیونکہ 9/11 کے بعد ہم دیکھتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں اندر سے بھی. میں اس پر 2-3 جملے اگر آپ اجازت دیں میں عرض کر لوں کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اسلامی سیاست کو جو نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اور آئین کا بنیادی خد و خال بھی نظریہ تھی پاکستان کا تقاضا کرتا ہے، جیسے آئین کا پریمبل آپ دیکھیں، آئین کا آرٹیکل 1 اور 2 الف آپ دیکھیں وغیرہ وغیرہ. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اسلامی سیاست کرنے والے لوگوں کا راستہ روکا جائے. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ پہاڑوں پہ گئے، ریاست کے خلاف، بین الاقوامی قوانین کے خلاف، فضل اللہ کی صورت میں، بیت اللہ کی صورت میں، یہ تو سارے ان کو نکال باہر کر کے انٹری اسٹیٹ قرار دے کر وہ اپنی جگہ پر. لیکن پھر اگلا قدم ان کا یہ ہوا کہ جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں، جو انہوں نے کوشش کی کہ ان حلقوں کو، جیسے کہ مطلب سابقہ پاٹھا ہے، ان حلقوں میں جو ہمیشہ ووٹ کی اور آئین کی اور جمہوریت کی ایک علم کے حوالے سے اتنا شدھ بود نہیں تھی، جمعیت علماء اسلام نے کوشش کی ان کو آئین کی طرف، جمہوریت کی طرف اور پارلیمنٹ کی طرف ان کو ترغیب کیا گیا، ان کو لایا گیا. جو آج وہ آئین کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. اس طرح پوری پاکستان میں بہت سے حلقے اس طرح ہے، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے. اس میں ہماری یہ جو رضاکار فورس ہے جو تنظیم انصار الاسلام میں، اس میں 4 درجن سے زیادہ لوگ افراد شہید ہوئے. مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا نام آپ نے سنا ہے، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین رہے ہیں اور 80 سے لے کر ہمیشہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے، ایوان بالا کے رکن رہے. اس پر 2 حملے ہوئے، ایک خودکش، ایک کنٹرول بم حملہ ہوا. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر خودکش حملہ ہوا، تقریباً 30-32 ہمارے یہ رضاکار شہید ہوئے. اسی طرح مولانا محمد خان شیرانی صاحب کے حملے میں بھی. مولانا حسن جان صاحب پارلیمنٹ کے ممبر رہے، مولانا معراج الدین صاحب، مولانا نور محمد صاحب وانا والے، یعنی میں کس کا نام آپ کو بتا دوں. یہ ادھر سے نشانہ بن رہے تھے، ادھر سے ہمیں انٹرنل اور انٹرنیشنل ایک دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی. بالخصوص جب 2018 کا الیکشن ہوا، 2018 کے الیکشن میں ایک منصوبے کے تحت ہمیں بالکل بلیک آؤٹ کیا سیاست سے. اور آپ کو یاد ہے 2-3 سٹیٹمنٹ آپ ریسرچ کر کے آپ کو زیادہ علم ہے اس معاملے میں، باقاعدہ انٹرنل اور انٹرنیشنل حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان کی انتخابات میں پاکستانی قوم نے انتہا پسند کی سیاست کا خاتمہ کر دیا گیا. انٹرنل سے بھی یہ بیانات آئے، انٹرنیشنل حوالے سے بھی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی سیاست کرنے والوں کا کوئی حق نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے جب یہ 15 ملین مارچ کیے یا آزادی مارچ کیا کہ بھائی جب میں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں، میں آئین پہ یقین رکھتا ہوں، میں پارلیمنٹ کو یقین رکھتا ہوں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتا ہوں. اتنی مار پڑی ہے ہم کو، آپ کیوں ہمیں ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پر، ہمیں کیوں بے دخل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیوں آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. آج آپ دیکھیں جو جنرل صاحب نے بات کی، بالکل ٹھیک بات کی کہ حکومت نے ڈیلنگ نہیں کی. حکومت آج بھی نہیں سن رہے، حکومت آج بھی مذاق اڑا رہے ہیں، حکومت آج بھی تمسخر کر رہے ہیں. یہ تمسخر ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ ریاست کے ساتھ ہے، وفاق کے ساتھ ہے، فیڈریشن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، آئین کے ساتھ ہے. بالکل، کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا میرے پاس کم ہے. ٹھیک، بالکل 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 بالکل. جی اب آئے گی پلوشہ خان صاحبہ، میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک طرف نواز شریف صاحب کو تو ریلیف مل رہا ہے، آصف علی زرداری صاحب کے لیے ریلیف مانگی جا رہی ہے لیکن وہ نہیں مل رہا ہے، کیسے دیکھتی ہیں؟
ڈاکٹر صاحب ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے. آصف زرداری صاحب نے انکار کیا ہے کسی بھی بیل آن میڈیکل گراؤنڈز کے کسی بھی ڈاکیومنٹ کو سائن کرنے سے, اور انہوں نے بہت, ہماری پارٹی میں مختلف رائے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں وہ بالکل حق اور سچ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ نہیں مانگیں گے ریلیف. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ڈاکٹرز تک ان کی رسائی ہونی چاہیے, یہ ان کا حق ہے, یہ کوئی ریلیف نہیں. دوسری بات میں جلدی سے کہوں گی, بریگیڈیئر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, مگر جو ڈپلومیٹک بریلینس وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو یہ ڈپلومیٹک بریلینس بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کرنا چاہتی تھی لیکن انہیں اجازت نہیں ملی. یہ ڈپلومیٹک بریلینس میاں نواز شریف بھی کرنا چاہتے تھے, ان کو بھی اجازت نہیں ملی. لیکن یہ اجازت جو ہے یہ ریاست مدینہ کے جو معمار ہمارے سر پہ سوار ہو گئے ان کو ان کے حصے میں ڈال دی گئی. اب مجھے بتائیے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے والے حکمران جو تھے ان کے سر میں بھیجے میں جو ہے وہ یہ خیال نہیں آ رہا تھا. یہ خیال ہمیشہ ہر ڈیموکریٹک حکومت کے دل دماغ میں تھا لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. دوسری بات, یہ جو تقریر ہے میں سمجھتی ہوں اس تقریر کے بعد اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. کشمیر 1% اثر کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. کشمیر کے 2 حصے اس تقریر کے بعد ہوئے, 2 حصے کیے, کیا اثر ہوا اس تقریر کا؟ پھر بابری مسجد کا فیصلہ کیا اثر ہوا بتائیے؟ کیا آپ نے زمین آسمان کے کلابے اس میڈیا نے ملائے اس تقریر کے؟ رزلٹ کیا نکلا؟ مجھے اس پہ بات کرنی ہے. مجھے یہ بات نہیں کرنی کہ اس نے ایک تقریر کی, مجھے یہ بات کرنی ہے کہ اس شخص کی ناک کے نیچے سے جو چیز 70 سال سے ہم نے سنبھال کے رکھی تھی وہ کیسے نکل گئی, وہ اس بات کا جواب دے. اور پھر کیا ہوا اس تقریر کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب, مجھے اس کے بعد کی بات بتائیے. یہ جو کہانیاں کرتے رہتے ہیں یہ حکومتی لوگ, یہ رمیش کمار صاحب ایک میرے خیال میں ان کو شاید زیادہ دن یہ نہ چل سکے کیونکہ یہ حق سچ کی بات کرتے ہیں. ان کے علاوہ آج فیصل واڈا جو خود میاں نواز شریف صاحب کی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم میں خود فیضیاب ہو چکے ہیں, جن کی انڈکلیئرڈ کتنی پراپرٹیز ہیں لنڈن میں, وہ کتنی بد زبانی اور کر رہے تھے اور لوگوں کو بھاشن دے رہے تھے چوری اور ڈاکے پہ. آپ بتائیے, میں کہتی ہوں کیا ایسی حکومت کو ریاست مدینہ کا نام لینا چاہیے؟ اس پر تو فتویٰ اللہ اکبر, چھوڑے رہنے دے مدینے کی ریاست کا نام. اتنے مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ ہے جو دھوکہ انہوں نے الیکشن سے پہلے دیا اور جو آج تک دیتے آ رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں ہم اتنے ہی پاگل ہیں کہ ہم اسی دھوکے میں گزار دیں گے وقت. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں بریگیڈیئر صاحب, میں پہلے ان کی طرف جانے سے پہلے رمیش صاحب کی طرف, بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب, ایک بہت اہم سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب سے امریکہ سے واپس آئے ان کا فوکس پاکستان کے عام مسائل پہ نظر نہیں آتا ہے, نہ اپنی تنظیمی مسائل کو دیکھتے ہیں, نہ عوامی مسائل کے اوپر ان کی کوئی پالیسیز ہے, نہ کوئی کام ہے. ان کا سارا فوکس انٹرنیشنلی فوکس ہے. تو کیا وہ واقعی ایک انٹرنیشنل پلیئر بننا چاہ رہے ہیں سر؟ کیا کہیں گے آپ مختصر سر؟ میرا اس پہ 2 رائے ہیں ڈاکٹر صاحب. پہلی رائے تو یہ ہے کہ غالباً عمران خان کو یہ ابھی تک سیاسی نقطہ نظر سے, بیکاز وہ سیاسی ہیں نہیں, ابھی سیاسی بنتے جا رہے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان کے پاس کتنی پاور ہے, اور یہ جو پاور ہے وہ جو ریپرزنٹیٹیو ہیں لوگوں کے, گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, انہوں نے مائکرو لیول سے کام شروع کرنا یا میکرو لیول سے شروع کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو ایک لیڈر منوانا چاہ رہے تھے, اور پہلے 6 مہینے میں ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب تک میں انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو لیڈر نہیں منواؤں گا شاید یہ لوگ مجھے ایزی لیتے رہیں اور مجھے وہی کہتے رہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاستدان نہیں ہے, ان کو سیاست نہیں آتی, ہی از ناٹ اے لیڈر, یہ تو پلیئر ہیں کرکٹ کے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اس کے لیے 3 خطے پکڑے. ایک انہوں نے ویسٹرن یورپ پکڑا بشمول امریکہ, ایک انہوں نے مڈل ایسٹ پکڑا, ایک انہوں نے فار ایسٹ پکڑا. ان 3 جگہوں کا انہوں نے ایک مطالعے کے بعد, میرا خیال مطالعے کے بعد یا سن کے یا پڑھ کے یا دیکھ کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کے بیسک مسائل کیا ہیں. ان مسائل کو انہوں نے ٹچ کر کے اپنے آپ کو ایک لیڈر انٹرنیشنل لیول پہ بنانے کی کوشش کی. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب بات مانیں گے میرے مہمان آپ کے جو بیٹھے ہیں میرے محترم ہیں سارے, کہ عمران خان کا جو مجمع آتا ہے اس میں 80% لوگ اس کو ایز اے لیڈر دیکھنے نہیں آتے, وہ ایک سیلیبریٹی کو دیکھنے آتے ہیں. بہرحال وہ اپنے زمانے میں ایک کرکٹ سٹار تھے, کرسمیٹک پرسنالٹی ہے, بول چال انہوں نے ابھی سیکھ بھی لی ہے, تقریر کا انداز بھی انہوں نے سیکھ لیا ہے آہستہ آہستہ. تو انہوں نے
لوگ ان کے مجمع میں اس طرح آتے ہیں. اتنا مجمع انہوں نے جب انٹرنیشنل لیول پہ اسپیشلی امریکہ میں اور باقی جگہوں پہ جا کے دیکھا اور وہ پذیرائی جب ان کو ملی تو جیسے کہتے ہیں نا ایک تھوڑی دیر کے لیے ان کے اپنے ان مسائل سے نظر ہٹتی نظر آئی. اس کے پیچھے 2 ریزنز تھیں. ایک تو چونکہ ان کو خود حکومت میں پہلی دفعہ آئے ہیں, وہ نسل در نسل سیاستدان بھی نہیں تھے اور انہوں نے جتنا پالیٹکس میرے خیال میں دیکھا وہ پڑھا اور وہ جو کچھ اس 22 سال اس محنت سے گزرے شاید اس کو جو کہ پریکٹیکل فزیکلی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں تھے بلکہ سیکنڈ سیٹ پہ بیٹھ کے وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے. دوسرا جو ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ شاید میں چیزوں کو مائکرو لیول سے پکڑوں گا اور مائکرو لیول پہ وہ خود بخود ٹرانسفر ہو جائیں گی. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ٹائم چاہیے. ہماری جو قوم ہے اس قوم کے مسائل مائکرو لیول کے نہیں تھے, اس قوم کے مسائل تھے مائکرو لیول کے, جس میں سر دست مہنگائی ہے, ان کی سیوک فیسلٹیز ہیں, ان کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ان کی ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں, جن کو ان کو روٹ سے پکڑنا چاہیے تھا اور پھر اوپر جاتے. یہ میرا ذاتی خیال ہے, یہ میرا اوپینین ہے اور میں ڈیزرو کرتا ہوں اپنا اوپینین ایک رکھنا. انہوں نے جب اوپر سے پکڑا تو اب آج کے آپ اگر اکنامک انڈیکیٹر دیکھیں تو وہ بڑے پازیٹیو ہیں. اب ان اکنامک انڈیکیٹرز کو آپ جو مرضی نام دے لیں کہ جی یہ اس وجہ سے ہوئے ہیں, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, بہرحال وہ اکنامک نہیں سر, سوری سر, میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. کون سا اکنامک انڈیکیٹر ان کے فیور میں؟ ریمیٹنس کم ہو گئے سر. میں تو ابھی پوری لائن بتا دوں گا, میں اس پہ نہیں جا رہا. میرے سوال کا جواب دے جو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. کیا وہ انٹرنیشنل پلیئر بننا چاہتے ہیں تاکہ پھر حکومت اور اس ملک کے ادارے ان کی جیب میں رہیں؟ ہاں یا نہیں میں سر جواب دیجئے. ہاں ڈاکٹر صاحب, اس قسم کے ٹاک شوز میں اگر آپ بحث میں پڑ جاتے ہیں نا جب ایک دوسرے کے ساتھ, تو اصل مقصد میننگ فل ڈسکشن ختم ہو جاتی ہے. میں اپنا ایک ویو پوائنٹ دے رہا ہوں, آپ اسے ایگری نہیں کر رہے, مجھے نو پرابلم. میں تو اپنا ایک ویو پوائنٹ دے رہا ہوں. اکنامک انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں آپ کے؟ اسٹاک ایکسچینج از یور ون آف دی میجر اکنامک انڈیکیٹر. یہ سب سے میجر اکنامک انڈیکیٹر ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر. سر میں اس پہ نہیں جا رہا, پلیز میں نہیں جا رہا, ہم اس میں نہیں جاتے. بہرحال وہ اس وقت اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل لیول کا لیڈر سمجھنے لگ گئے ہیں جو بہت ارلی ہے. ابھی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے, ان کو ڈومیسٹک پرابلمز کے اوپر توجہ دینی چاہیے. خطرناک کتنا ہے سر؟ خطرناک آف کورس ہے, کیونکہ دیکھیں نا اپنا گھر پہلے سیدھا کریں نا. نہیں, سوال یہ ہے کہ خطرناک کتنا ہے سر؟ کیا اس سے وہ ادارے جو میں تو واضح طور پہ کہہ دیتا ہوں, میں وہ کہنا مجھے پتا آپ کیا پوچھ رہے ہیں, میں وہ نہیں کہہ, میں اس کیپیسٹی میں نہیں, میں اس کیپیسٹی میں ہوں نہیں. سر جو سلیکٹر ہے وہ کہاں جائیں گے سر؟ وہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گئے. مجھے پتا ہے اگلے پروگرام میں اس کے اوپر بات ہوگی تب سچویشن تھوڑی گرمی کے حوالے سے کلیئر ہو جائے. نہیں, برگیڈیئر صاحب نے بہت اہم بات تھی جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا. اشارتاً انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے, اشارتاً کہہ دیا ہے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں رمیش کی طرف. رمیش صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں اس میں کچھ سمجھوتا وغیرہ ہوا سر؟ یہ نہیں ہوا, ایک تو یہ بتائیے گا, اور دوسرا یہ کہ اس ان کے جانے میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کیا ایک پیج پہ ہے سر؟ نہیں کوئی این آر او لے رہا ہے, نہیں کوئی این آر او دے رہا ہے, یہ بات کلیئر ہے. پہلی چیز, میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی جو طبیعت اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک عام طریقے سے ہو رہا ہے, اور ان کی طبیعت بہت زیادہ سیریس ہے, اور کل کا دن بھی اس کے لیے اہم ہے. جتنا جلدی وہ چلے جائیں یہ میاں صاحب کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے اور ہماری حکومت کے لیے بھی بہتر ہے. رہی بات بریگیڈیئر صاحب اور تینوں مہمانوں کی, میں نے باتیں سنی, کرسمیٹک پرسنالٹی خان صاحب ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ اکبر بادشاہ بھی جو ہے وہ کام کرنا چاہتا تھا, خان صاحب بھی کام کرنا چاہتے ہیں. اس کی پرسنالٹی, خان صاحب کی پرسنالٹی, خان صاحب کی ول ہے کہ میں وہ کام کروں جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا. مگر خان صاحب کو بیربل کی ضرورت ہے
اور بیربل جو ہے وہ بالکل جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک یہ ان ایشوز کے ریڈریسل کے لیے ہم اتنا جلد نہیں پا جائیں گے، کیونکہ ہر چیز کے میرٹس اور ڈی میرٹس گنے جاتے ہیں. ہم میرٹس دیکھتے ہیں، ڈی میرٹس نہیں دیکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جب آدمی ایک چیز کو سامی میں توڑے گا نہیں کہ یہ پلس ہوگا یا مائنس ہوگا، تب تک جو ہے نا وہ فیلیور کے چانسز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایشوز بڑھتے جاتے ہیں. اور ہمارے ملک کے اندر ایشوز بہت ہیں، کرائسس بہت ہیں. کوئی سمجھوتا ہوا ہے یا زیادہ نہیں ہوا ہے سر؟ کوئی سمجھوتے پہ دستخط ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل. اور سر کیا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے سر، ایک پیج پہ ہے سر، آج کی ڈیٹ میں ایک پیج پہ ہے سر، آج کی ڈیٹ میں ایک پیج پہ ہے سر، ایک جی آج بالکل آج کی ڈیٹ میں ایک پیج پہ ہے. باقی اب آگے رافض حمداللہ کیا کرتا ہے آگے خدا جانے. بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا، بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.